السلام علیکم دوستو، آج کے اپنی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں اس عظیم ہستی کی جنہیں سوارڈ آف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کہا جاتا ہے، جو کہ کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ جہاں آج کل ترکی سیریز نے تاریخ کے جنگجوؤں کو ہمارے دلوں میں پھر سے تازہ کر دیا ہے، تو ہم تاریخ کے اتنے عظیم اور اہم جنگجو کی بات نہ کریں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ چنگیز خان جو کہ منگول سلطنت کا حکمران تھا، فرعون جو کہ مصر کی سلطنت کا بادشاہ تھا، دارا اول جو کہ فارس کی سلطنت کا بادشاہ تھا، سکندر اعظم جو کہ یونانی سلطنت کا بادشاہ تھا، لیکن ان سب کے مقابلے میں وہ ایک سپاہی تھے، ایک جرنیل تھے، ایک فاتح تھے۔ انہوں نے اپنے دور کی طاقت اور سلطنتوں کو فتح کیا۔ انہوں نے فارسی سلطنت کو تخت و تاراج کیا، انہوں نے عراق کو فتح کیا، ایران کو فتح کیا، اردن کو فتح کیا، آرمینیا کو فتح کیا، شام کو فتح کیا۔ جس نے کبھی کسی جنگ میں شکست نہیں کھائی، اور وہ اللہ کی ایک تلوار تھے، وہ اور کوئی نہیں بلکہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس مختصر سے تعارف کے بعد آئیے ان کی زندگی کو جانتے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق مکہ کے قبیلے قریش سے تھا۔ آپ کے والد ولید ابن المغیرہ مکہ کی ایک نامور شخصیت تھے۔ مکہ کے لوگ انہیں العدل اور الوحید کے القابات سے پکارتے تھے۔ چوری کے سلسلے میں ہاتھ کاٹنے کی تجویز بھی عرب میں پہلی بار انہوں نے ہی پیش کی تھی، جو بعد میں اسلامی نظام کا حصہ بن گئی۔ حضرت خالد بن ولید نے اپنے والد کے سائے تلے شاہانہ پرورش حاصل کی۔ آپ نے اپنے بچپن میں ہی گھڑ سواری، تیر اندازی اور شمشیر زنی سیکھ لی تھی، اور نیزہ چلانے میں آپ کا کوئی ثانی نہ تھا۔ آپ نہایت ہی غیرت مند، نڈر اور بہادر انسان تھے۔ آپ کشتی کا بھی شوق رکھتے تھے، جس کے چلتے آپ نے اپنے ماموزاد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کشتی لڑتے ہوئے ان کی پنڈلی کی ہڈی توڑ کر میدان جیت لیا تھا۔ آپ کی 2 بیویاں تھیں جن کے نام اسما بنت انس اور تمیم بنت المنہال تھے۔ رحمان، مہاجر اور سلیمان آپ کے 3 بیٹوں کے نام ہیں۔ دوستو، اسلام قبول کرنے سے پہلے حضرت خالد بن ولید اسلام کے سخت مخالف تھے۔ آپ کو جنگی حکمت عملی میں کمال حاصل تھا۔ پھر سن 628 میں حج کے قریبی دنوں میں حضرت خالد بن ولید ایک عجیب سی کشمکش کا شکار ہو گئے اور ہر وقت سوچ میں ہی ڈوبے رہتے۔ ایک دن آپ نے سوچا کہ اب تک اسلام کے مخالفین نے مسلمانوں کو 28 بار للکارنے کے باوجود ہمیشہ شکست ہی کھائی ہے۔ کبھی انہیں غزوہ بدر کا واقعہ یاد آتا، جس میں مٹھی بھر مسلمانوں یعنی صرف 313 مسلمانوں نے ابو جہل کے بہت بڑے لشکر کو شکست دی تھی، تو کبھی غزوہ احد کا منظر ان کی آنکھوں کے سامنے آ جاتا، جب مسلمانوں کی ثابت قدمی نے کامیابی ان کے نام کروائی، جبکہ اس جنگ میں خود حضرت خالد بن ولید نے 70 مسلمانوں کو شہید کیا تھا۔ ان سب واقعات نے آپ کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ کیا واقعی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور کیا کوئی غیبی طاقت ان کے ساتھ ہے۔ اسی کشمکش کے چلتے ان کے دل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جگہ بندی گئی، اور صلح حدیبیہ کے 1 سال بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمرہ کرنے مکہ پہنچے اور 3 دن وہاں قیام کیا، تو اسی مدت میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کر لیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت خالد بن ولید نے بہت سے خون ریز مار کے سر انجام دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شانہ بشانہ بہت سی جنگیں لڑی اور کامیاب ہوتے چلے گئے۔ آپ نے صرف 2 جنگیں اسلام قبول کرنے سے پہلے مسلمانوں کے خلاف لڑیں، جن میں غزوہ خندق اور غزوہ احد شامل ہیں۔ لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے
जंग मोता, जंग यरमूक और फतह मक्का जैसे कई महाज और जंगें लड़ी। इस तरह आप इस्लाम के एक अजीम जंगजू बन गए और उन्हें सैफुल्लाह यानी अल्लाह की तलवार कहा जाने लगा। सन 629 से सन 638 तक उनके खिदमत के साल थे। हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपने फौजी पेशे में रहते हुए 200 लड़ाइयाँ लड़ी, या फिर ये कहना ज़्यादा मुनासिब है कि आप कभी कोई जंग नहीं हारे। इसीलिए आप तमाम दुश्मनों, रोमियों, फारसियों, देगर अरबों, तुर्कमानों के खिलाफ नाकाबिले शिकस्त रहे, जो एक दिलचस्प कामयाबी है। उल्मा का कहना है कि हजरत खालिद बिन वलीद को फितरी मौत ही आनी थी, क्योंकि वो अल्लाह की तलवार थे और मैदान जंग में उन्हें कत्ल करना नामुमकिन था, क्योंकि अल्लाह की तलवार को तोड़ा नहीं जा सकता। हजरत खालिद बिन वलीद शाम में हिम्स के मस्जिद में अपने बेटे के साथ सुपुर्द खाक किए गए। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हमें भी हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की ज़िंदगी से सबक हासिल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें।